شادی جیسے پاکیزہ رشتے کو لے کر میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بہت کچھ میں نے سن رکھا تھا، خاص کر شادی کی رات کے حوالے سے۔ ایسی باتیں اکثر میں نے اپنے دوستوں سے سنی تھی کہ میرا دل شادی کے نام سے ہی خوف کھاتا تھا۔ میرا ایک سہیلی کی شادی پر دوسری شادی شدہ سہیلی نے شادی کی رات کا جو نقشہ کھینچا تھا، اس کے بعد تو اور بھی خوفزدہ ہوتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ شادی کی رات چادر بھی خراب ہو جاتی ہے اور درد بھی بہت ہوتا ہے۔ ایسی اور بھی باتیں میں نے سن رکھی تھی، اور جب میں یہ سب سنتی تھی، اگر میرے شوہر نے شادی کی رات میرے ساتھ یہی سب کچھ کیا ہوتا تو میں تو برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ دراصل میں ہمیشہ سے اس معاملے میں بہت ہی ڈراؤنی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں بھی لگتی تھی تو میں 2 گھنٹے بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس لیے جب بھی یہ خیال آتا کہ شادی کی رات میرے شوہر مجھے اپنی باہوں میں جکڑ کے میرے ساتھ ہم بستری کی کوشش کرے گا، میں سوچ رہی تھی کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ اور پھر یوں ہوا کہ کچھ میرے لیے رشتے بھی مناسب نہیں آئے اور کسی اچھی جگہ میرا رشتہ بھی نہیں ہو سکا۔ دلی دل میں اس بات پر مطمئن ہوں، لیکن میری ماں کی بڑی پریشانی رکھی تھی۔ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی اور میں ابھی تک ان کی دہلیز پر بیٹھی ہوں۔ اور پھر میری ماں نے میری شادی کروانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا، اور اس طریقے میں شادی سے پہلے ہی مجھے ہم بستری میرے والد نے آج کل مجھے تیار ہونے کو کہا تھا۔ ان کے اندر لگا مجھے معلوم ہوا کہ آج پھر مجھے دیکھنے کے لیے کچھ لڑکے والے آ رہے ہیں، اور یہ تماشا پچھلے 3 سال سے جاری تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ مجھ میں کوئی کمی تھی، میں خوبصورت تھی، اور چونکہ وہ متوسط خاندان سے تعلق تھا، اس لیے مجھے گھر کے سارے کام آتے تھے۔ لیکن سب کے باوجود ابھی تک میرا رشتہ ہی طے نہیں ہو سکا تھا۔ میرے والد تیج سے والدہ تھی اور میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میری والدہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھی، ہمارا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا اور میں خوب سے بھی جاب کرتی تھی، اس لیے جہیز وغیرہ کی کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو بھی رشتہ آتا ان میں سے 95% لوگ مجھے پسند کر جاتے، اور کم سے کم بھی 10 جگہ میری بات کی ہوتی اور بہت سی جگہوں پر بات چل رہی تھی۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ جیسے ہی لڑکے والے ہاں کرتے، یہ بات آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تو اچانک کچھ دنوں بعد وہ لوگ انکار کر دیتے۔ 4 جگہ تو میری باقاعدہ دھوم دھام سے منگنی بھی ہوئی تھی، لیکن منگنی کے کچھ ہی دنوں بعد میں اپنی توڑ کر، لیکن آج تک کوئی بھی ہمیں معقول وجہ نہ بتا سکے۔ اس صورتحال کی وجہ سے میں اور میرے والد بہت پریشان تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایک لڑکی کا رشتہ بار بار ٹوٹنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور لڑکے کے کردار پر شک کیا جاتا، لیکن مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ وجہ کیا تھی۔ آج پھر کوئی رشتہ لے کر ہمارے گھر آ رہا تھا۔ میرے اس تماشے سے جی بھر گیا تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ تو ماں کی چاہتی تھی کہ اس طرح میری شادی ہو جائے، ان کا فرض ادا ہو جائے۔ میں بے ادبی سے تیار کر بیٹھ گئی۔ جو مہمان آئے تو میں نے روایت نہیں تھی، ہم سب کا لڑکا بھی اپنی ماں اور بہن کے ساتھ آیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر ہی مجھے محسوس ہو گیا اسے میں پسند آ گئی، اور اس کی ماں کو بھی شاید اپنی بیٹی کی پسند کا اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے وہاں بیٹھے بیٹھے میری ماں سے باقاعدہ رشتہ مانگ لیا۔ میری ماں کو بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے اس لڑکے سے اور اس کے گھر والوں سے میری پچھلی منگنی ٹوٹنے کی بات چھپائی گئی۔ میں تو بہت کوشش کی کہ یہ بات اس لڑکے کو بتا دوں تاکہ یہ بات ہی ختم ہو جائے۔ بات ہی ختم ہوئے، دوبارہ مجھے ممی ڈانٹنے کا دکھ نہ ہو، لیکن میری ماں اس چیز پر تیار نہ ہے۔ کچھ دنوں میں ان لوگوں نے منگنی تاریخ رکھ دی۔ میرے دل میں ابھی یقین تھا کہ منگنی ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد منگنی ٹوٹ جائے گی، اور وہی ہوا جس کو منگنی کا کئی کپڑے ان لوگوں نے منگنی کے سامان واپس بھیج دیا، ساتھ ہی معذرت کری۔ مشق کی طرح میرا ڈر بھی نکلا۔ میں نے اپنی ماں سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب اس کے بعد کوئی رشتہ ہمارے گھر نہیں آنا چاہیے، میری شادی نہیں کرنی۔ بہت میری ماں خاموش ہوئی اور زندگی پہلے کی طرح چل نکلی۔ ہم دونوں صبح ایک ساتھ نوکری پر جانے کو نکلتے ہیں، شام کو واپس آگئے۔ اتوار کے دن صبح میری ماں نے مجھے کہا کہ آج ہم نے ایک جگہ کام سے جانا ہے، اس لیے تم تیار ہو جاؤ۔ میں بھی تیار ہو کے ماں کے ساتھ جانے لگی۔ بہت پوچھا کہ اب کہاں جا رہے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ جب گاڑی رکی تو میں نے دیکھا ہم دوپہر کے سامنے تھے۔ دوبارہ عالم وغیرہ پر میں یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ زیادہ تر بتایا کہ میری ایک ذہنی سامل کا بتایا یہ بہت جلد بزرگ ہے، ان کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے، کیونکہ تم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ لیکن اب جب میں یہاں آئی گئی تو دربار میں بھی جانا ہی تھا۔ پہلے خاموشی چل پڑے، مجھے لگا کہ عمل کو کوئی تعویذ یا کوئی ایسی چیز دکھائے گا، لیکن جب میری ماں نے سارا مسئلہ ان کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ کسی نے تمہاری بیٹی کے رشتے میں بندش کروا رکھی ہے۔ اس کا ایک ہیرا ہے کہ تم اپنی بیٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ کر مجھے دو۔ بندش جو ہے وہ بالوں کے ذریعے کی گئی، مہمانوں پر میں کروں گا اور بندش ختم ہو جائے گی۔ مجھے ان سب باتوں کا یقین تو نہیں تھا، لیکن ماں کے کہنے پر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں اپنے بالوں کی کلٹ کاٹ کر میں نے عامل کو دے دی۔ میری ماں نے ان کو کچھ پیسے دیے اور ہم گھر واپس آ کر اپنے کام ختم کرنے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میری پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اپنے کمرے میں ہونے کے بجائے عامل کے استانے پر تھی۔ اگر کوئی چھوٹی، اور میرا سر بہت طریقے سے چکرا رہا تھا۔ چکراتے سر کے ساتھ جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور گردن گھما کر دیکھا تو مجھے مزید جھٹکا لگا، کیونکہ میرے پہلو میں ایک لڑکا لیٹا تھا جس کو میں نہیں جانتی تھی۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور باہر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں فوراً وہاں سے نکلی، ایک رکشہ لیا اور گھر آ گئی۔ جیسے میں نے گھر میں قدم رکھا میں نے دیکھا میری ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ میں فوراً سے لپٹ گئی، لیکن انہوں نے مجھے پیچھے پکڑ کے ہٹایا۔ ان کی آنکھوں میں شدید نفرت تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جہاں رات گزار کر آئی ہو وہیں رہنا تھا،
جب منہ کالا کر ہی دیا تو واپس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو ان کے الفاظ سن کے ہی پریشان ہو گئی کہ مجھے خود کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ میں ان کو بس میں لیکن انہوں نے اس بات پر بالکل یقین نہ کیا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں گھر سے اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی۔ ماں نے مجھے گھر سے نکالا لیکن میرے ساتھ بات چیت بند کر دی۔ اب گھر میں ہم دونوں انجان بن کر رہنے لگے۔ سارے معاملات میں ایک بات جو میرے لیے اطمینان بخش تھی وہ یہ تھی کہ ساری رات گھر سے باہر رہنے کے باوجود میں پاک دامن تھی۔ لیکن جب اس بات پر یقین میری ماں کو نہیں ہوئی تو کوئی دوسرا اس پر ایسے کیسے یقین کرتا ہوگا؟ میں زندگی میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ تنگ ہو گئی تھی۔ اتنے رشتوں کے بعد مجھے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی رہتی اور آدھا زیادہ انسان مجھ پر درد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا ایسے لوگوں کو۔ اب تو ہر کوئی میرے خلاف ہو گیا تھا۔ اب تو کچھ بھی کہتا میری ماں پلٹ کا جواب نہ دیتی اور اسی وجہ سے لوگوں کے دل میں جو تھوڑا بہت ڈر تھا وہ بھی نکل گیا۔ مجھے محلے کی عورتیں بھڑکیدار کی باتیں سنایا کرتی تھی، اپنی بیٹیوں کو مجھ سے دور رکھنے کی کوشش کرتی۔ میرے سائے سے کہیں ان کی بیٹیوں کی قسمت بھی بد نہ ہو جائے۔ ان حالات نے مل کر مجھے پاگل کر دیا تھا۔ جی چاہتا تھا خوشی خوشی کر لوں۔ ایک دن میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں آفس سے ہاف لیو لے کر گھر آئی۔ میں گھر کی طرف آ رہی تھی کہ ایک سگنل پر جب رکشا رکا تو میں نے دیکھا میرے ساتھ میں گاڑی میں کوئی رکھتا جو اس نے دست آنے پر میرے ساتھ تھا۔ مجھے سوچ رہی تھی کہ آج ماں کے آنے سے پہلے خودکشی کر لوں۔ میں نے اس چیز کو ذہن سے نکال دیا کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ جن لوگوں کی وجہ سے میں اس محل کو پہنچی ہوں مجھے ان کو سزا دینی چاہیے۔ اس لیے میں نے رکشے والے سامل کا بتا دے رہا وہاں چلنے کا رکشے والا پورا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا مجھے کہنا تو نہیں چاہیے، تم میری بیٹی کی عمر کی ہو، اس لیے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، اس آدمی کے پاس مت جانا، یہ کوئی عمل نہیں ہے بلکہ 2 نمبر ہے۔ میں نے ان سے کہا مجھے معلوم ہے پاپا، میں اس شخص سے جواب دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ میں دوبارہ سے اس جگہ پہنچ گئی جہاں سے میری ماں کی زندگی ہوئی تھی۔ میں نے زیادہ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا تھا، پہچان نہ سکا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اس کو کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں رشتہ نہیں ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ ایک دفعہ پھر وہ کر کے اپنے بالوں کی ڈیلیٹ کاٹ کر، لیکن اس نے مجھے کچھ دیا کہ یہ صبح شام پانی میں کھول کر اپنے گھر کے چاروں طرف دم کر دو اور اپنے اوپر بھی۔ میں خاموشی سے تویز لے کر ایک طرف بیٹھ کے دیکھنے لگی کہ وہ شخص کیا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا سبھی کو ایک ہی طرح کی تویز دے رہے تھے۔ مجھے سب پر ہنسی آنے لگی جو یہ سمجھ رہی تھی کہ عمل کی تویزوں کی وجہ سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں تویز دے کر خاموشی سے اٹھا گئی۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اس دن جب میں آپ کے ساتھ سامل کے پاس گئی تھی تو اس نے میرے بالوں کی لسٹ لی تھی اور اس رات میں اس کے استانے پر پہنچ گئی تھی، لیکن آج دوبارہ میں اس کے پاس گئی اور جا کر وہی مسئلہ بتایا، لیکن اس نے مجھے نہیں پہچانا کیونکہ میں چہرے کی نقاب کیا ہوا تھا۔ مجھے اس نے یہ تعویذ دی ہے، اس بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک گاؤں لیا۔ اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میری غلطی ہے تو اب آپ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا کاٹ کر مجھے مار دیجیے، لیکن مجھے ناراض ختم کیجیے۔ ماں وہ بات کچھ سمجھ گئی، اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ خود اس بات کی تحقیق کریں گے اور اگر کوئی مسئلہ نکلا تو زندگی بھر کے لیے مجھ سے تعلق کر لیں گے، اور اگر میری کوئی غلطی نہ نکلی تو جو سارے اس واقعے کا قصوروار ہیں ان کو سزا دلوا کر رہیں گے۔ میں نے ان کو ساری بات بتا دی کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ کوئی لڑکا تھا، لیکن میری عزت ساتھ میری ماں نے مجھے یقین تھا کہ میری سچائی تک پہنچ جائیں گے۔ میری ماں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ تمہیں سامل کے بارے میں کس نے بتایا تھا؟ اس نے کہا کہ ہمارے محلے کی خاتون کس کے پاس گئی تھی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جس سے معلوم ہو جاتا کہ سامل نے جان بوجھ کے یہ سب کروایا ہے یا کس طریقے سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے تاکہ ہم لوگ اس کے پاس جائیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر ہم لوگ اتفاقاً اس کے پاس گئے تھے، اس سب میں عامر کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، تو پھر اس نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ دوسری عورتوں کو صرف تعویذ وغیرہ دینا تھا، اس نے کسی سے بالوں کی لٹ نہیں نکلی، پھر مجھے بال کاٹ دینے کو کیوں کہا؟ کیا یہ سب کچھ اس بال کو دیکھنے کی وجہ سے ہوا؟ میری ساری یہاں سے ان سب سوالوں کے جواب صرف اس عمل کے واسطے اور اس ایسے جاگے سوال کرنے کے خطے سے خالی نہیں تھا۔ اس لیے میری ماں نے میرے ماموں کو بلا لیا، ان کو ساری بات بتا دی۔ انہوں نے پہلے تو میری ماں کو ڈانٹا کہ وہ اتنی پڑھی لکھی ہوئے اور کیسے کسی کی باتوں پہ یقین کر سکتے، لیکن دوسرے دن وہ ہمارے ساتھ اس عمل کے پاس چلے گئے جہاں جا کر انہوں نے یہ سارے سوال اسے کیے تو وہ گھبرا گیا، اس نے ہمیں پہچانے سے انکار کر دیا۔ میرے ماموں نے بہت کوشش کی اس سے سچ نکلوا سکے، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی، وہ تمہیں جانتا ہی نہیں ہے اور ہم لوگ تو اس کے پاس کبھی آئے نہیں ہیں، اور یہ جو اس نے تو کبھی کسی اور سے بات نہیں کی، اس بات کی گواہ تو ساری دنیا تھی کہ اس نے میرے علاوہ کسی سے بھی بال نہیں لیے تھے۔ اس کے استانے پر ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس وقت خاموشی سے واپس آ گئے، لیکن اب سوچ لیا تھا کہ معاملے کی اطلاع پولیس کو دے دیں گے اور پھر پولیس خود اس سے سب کچھ پوچھنے لگی۔ میں ماموں نے ساری بات پولیس تک پہنچا دی۔ دوسرے دن جب پولیس اس عامل تک پہنچی تو وہاں سے غائب تھی، اس سے پہلے بھی اس کی کچھ شکایت آ چکی تھی، اس لیے پولیس نے کارروائی کی تھی، لیکن وہ پھر بھی بھاگ چکا تھا۔ اب پولیس اس کو تلاش کر رہی تھی اور ہمیں صبر سے اس کے ملنے کا انتظار کرنا تھا۔ ایک ہفتے بعد
पुलिस ने इसको दूसरे शहर से गिरफ्तार कर लिया और इसके ऊपर जो शिकायत थी इसके मुताबिक ने तशवीश शुरू कर दी। इस दौरान मेरे मामू तो वापस अपने घर जा चुके थे, इसलिए मैं माँ को लेकर खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मुझे अपने सारे सवालों का जवाब इससे चाहिए था। पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ ताउन किया, खुद मुझे साथ लेकर इस आमिर के पास गया, से जाकर से सवाल किया कि अब तुम मुझे बताओ, मुझे मेरे साथ सब कुछ क्यों किया और कैसे किया। इसने कहा वो कुछ ज़्यादा नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता कि एक लड़का इसके पास आया था और इसने इसको 20,000 रुपये दिए थे, साथ में मेरी और मेरी माँ की तस्वीर भी दी थी कि ये तुम्हारे पास आएंगे, ये सब भी तुम्हारे पास आए, तुम इस लड़के के बाल काट लेना और कहना है कि मैं इन पर अमल करूँगा। इसके बाद मुझे फ़ोन करके वो बाल दे देना। इतने छोटे से काम के 20,000 कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे भी कोई आमिला था ही नहीं, मैंने वैसे ही अपना कारोबार बदल दिया था, इसलिए मैंने इसकी बात मान ली। और जब जैकब की वालदा मेरे पास आई तो मैंने तुम्हारे बाल काट लिए, लड़को फ़ोन करके बता दे, सब मुझसे तुम्हारे बाल ले गए। इसके बाद इसने कहा कोई मुझे मालूम नहीं, लेकिन दूसरे दिन वहाँ अपने स्थान पर गया तो मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सुबह एक लड़का और एक लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा है। मैंने इस बात को इधर कर दिया। हकीकत यह है कि मैं इस स्थान पर मुस्तकिल नहीं रहता, ना ही मेरा वो घर है। मैं वहाँ एक मखसूस टाइम के लिए जाता हूँ, लोगों को तावीज़ देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। रात के वक्त वो जगह खाली होती है। आमिर ने तो अपना बयान दे दिया, लेकिन बात वहीं की वहीं आ गई थी कि लड़का कौन था और इसने ये सब क्यों किया और क्यों करवाया। पुलिस वालों से हमने कहा कि अगर हम इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाएं तो क्या वो इस लड़के को ढूंढ सकते हैं, लेकिन हम शरीफ लोग थे, इनके शायरी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि इस मामले की वजह से पुलिस ने हमारे घर आना जाना था, फिर इस मोहल्ले में हमारी बदनामी होती क्योंकि हम 2 औरतें ही घर में रहती थी। इसलिए जब मेरी माँ ने ये सारी बात इस ऑफिसर को बताई तो इसने कहा कि वो हमारी मदद करेगा और हमें बाहर बुलाकर सारी तफसील बता दिया करेगा ताकि हमारी बदनामी ना हो। ये सबसे बढ़कर हमें और क्या चाहिए, इसलिए हम इस बात पर तैयार हो गए। इसने हमारे सामने ही उस आदमी से उसका स्केच तैयार करवाया, लड़के को ढूंढना शुरू कर दिया। 2 हफ्ते बाद पुलिस को वो लड़का भी नहीं मिल गया। पुलिस ने हमें स्टेशन बुलाया। जब मैं और मेरी वालदा पुलिस स्टेशन गई तो लड़का ऑफिस में बैठा था। मैंने जाते से सवाल किया कि कौन हो तुमने ये सब क्यों किया। इसने जो कुछ बताया वो हमें हैरान करने के लिए काफ़ी थे। इसने बताया कि मेरे सगे चाचा का बेटा, बचपन में हम एक साथ ज़रूर थे, लेकिन मेरे माँ बाप कहने में इनके दादी ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया तो हमारा आपस में रब्ता ख़त्म हो गया। इसके बाद ना सिर्फ मेरी माँ ने पलट कर इनकी तरफ देखा, ना ही इस घर से किसी को यहाँ दादी ने आने दिया। अभी कुछ ही साल हुए हैं इनकी वफ़ात को, तभी वो मुझे मेरी माँ को ढूंढता हुआ हमारे घर तक पहुँच गया। लेकिन इसे मालूम हुआ कि मेरी और इसकी माँ की एक दूसरे से नफरत करते, लेकिन मैं इसे पसंद आ गई, तो इसलिए हमारे घर पर नज़र रखना शुरू कर दी। जो भी हमारे घर में रिश्ता आया था, जहाँ भी मेरी मंगनी होती, इसको तोड़ने में इसी का हाथ था। इन लोगों को ऐसी धमकियाँ लगाता कि इन्हें मंगनी तोड़ना ही पड़ती। वो मुझे बदनाम तो नहीं कर सकता था, इससे इसने डर में आपका ये रिश्ता ख़त्म करा दिया। 3 साल से वो यही कर रहा था, लेकिन इसे लगता था कि ये सिलसिला सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। कि सूरत भी मुझसे शादी करना चाहता था। इसलिए जब इसे ये मालूम हुआ कि मेरे बाप के लिए और आमलों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करे, तो इसने अपने एक दूर दराज की खाला के ज़रिए मेरी अम्मी के बहुत करीबी सहेली को इस आमिल के बारे में बताया, जो जाकर पैसे देते ताकि वो मेरी बालों के लिए काट ले हमारी, क्योंकि जो लड़का लड़के नहीं रोड को नीचे लगे ज़मीन पे पाँव, इसलिए अब वो मेरी बात तराज कर सके। लेकिन इस रात इसने देखा कुछ लोग हमारे घरों में ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करे। जब वो अंदर आया तो मैं और मेरी माँ दोनों में थे। शायद इन लोगों ने मेरे अंदर बेहोशी की दवा स्प्रे की थी। वो शायद के डाकू या लुटेरे थे। इस वक्त इन पर नफ्स गालिब आ गया था और मुझे उठाकर स्थानीय पर लेके आए कि न किसे मालूम था कि रात को खाली जगह इसको माँ बाप की तरबियत गालिब आ गई। दरवाज़ा बंद करके मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी से मेरे साथ खड़े रहे। मुझे घर तक छोड़कर गया था। मुझे लगा था कि इस आदमी के बाद जब वो रिश्ता भेजेगा तो मेरी माँ कबूल कर लेगी, लेकिन जब इसने किसी तरीके से अपने माँ बाप को राज़ी कोशिश की तो इसके माँ बाप राज़ी नहीं हो रहे थे। हम लोग वहीं पुलिस स्टेशन में मेरी और मेरी माँ की तरफ पकड़कर तमाम बना चाहती और शायद इसे माफ़ करना हमारी मजबूरी भी थी। कुछ दिनों के बाद मैं जानती हूँ हमारे घर और मेरे अपने कज़न से रिश्ता तय हो गया। अब मैं इसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी हूँ, लेकिन जब भी मुझे नमूना याद आता है तो महसूस होना मुझे हासिल करने के लिए मेरे शौहर ने गलत रास्ता इख्तियार किया था। अगर इसकी वजह से मेरे साथ मज़ीद कुछ बुरा हो गया या फिर मैं बुरी तरह से बंदा हो जाती तो मैं किसी को कसूरवार ठहराती हूँ। तो खुदा का शुक्र था कि मेरी इज़्ज़त बच गई थी, मैं बदनामी से महफूज रह गई। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मेरा शौहर मुझे अपनाता, मुझसे शादी करता? कभी तो मुझे ये ख्याल भी आता क्या मैंने अपनी शरीर से शादी करके ठीक किया। अब लोग मुझे बताएं कि मेरा और मेरी माँ का फैसला दुरुस्त है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरी वीडियो को ऊपर कमेंट करके बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़।